اچانک لوگوں میں ہلچل مچی اور تمام استقبال کو کھڑے ہو گئے۔ میری نظر آنے والی شخصیت پر پڑی اور دل جوش سے دھڑکنے لگا تھا۔ دھریندر شکلا کی منحوس صورت پہلی بار میری آنکھوں کے سامنے آئی تھی، مگر میں نے فوراً ہی پہچان لیا تھا۔ انصاری صاحب کے پاس اپنی بیٹی کی تصویر تو موجود نہیں تھی، البتہ انہوں نے شکلا کی کئی تصاویر دکھائی تھیں۔ اس کا 6 فٹ 2-3 انچ قد بھی اسے نمایاں کر رہا تھا۔ اس کے جسم پر گوشت نام کو نہ تھا، سوکھا سڑا ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ پہلی نظر میں مجھے انگریزی فلموں کا مشہور کردار ڈریکولا لگا تھا۔ شریرہ بدن ہونے کی وجہ سے وہ اور زیادہ طویل القامت لگ رہا تھا۔ اس کے کم میں 4 چاقو چبند مسلح محافظ نظر آ رہے تھے۔ چاروں تربیت یافتہ کمانڈوز تھے، ان کی عقابی نگاہیں چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ دھریندر شکلا سیدھا گوری لڑکی کی طرف گیا تھا۔ اس نے پرتپاک انداز میں لڑکی کا ہاتھ تھاما۔ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا، دونوں نے مدھم لہجے میں کوئی بات کی اور پھر مختلف افراد دھریندر سے ملنے لگے۔ 3 نشستی صوفے پر اس نے لڑکی کے ہمراہ ہی نشست سنبھال لی۔ میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا، مگر کوئی ایسا طریقہ نہیں سوچ رہا تھا کہ میں دھریندر شکلا کے گندے وجود سے دھرتی کو پاک کر سکتا۔ یقیناً تمام لوگوں سے ہتھیار اسی وجہ سے جمع کیے گئے تھے، لیکن میرے پاس پستول موجود بھی ہوتا تب بھی اس سے بھیڑ میں کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال اس کے نظر آنے کے بعد امید کی کوئی کرن تو پیدا ہو گئی تھی۔ اب کم از کم کسی سے اس کے متعلق سوال و جواب کر سکتا تھا۔ دھریندر شکلا کی آمد کے چند لمحوں بعد ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص روسٹرم کے پیچھے کھڑے ہو کر حاضرین محفل کو متوجہ کرنے لگا۔ حساس اسپیکروں پر اس کی آواز جو سنائی دی جیسے پہلو میں بیٹھا ہو۔ وہ انگریزی میں بات کر رہا تھا۔ معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ یقیناً آپ لوگوں کو آج کے اکٹھ کی غرض و غایت معلوم ہوگی۔ براہ راست مدعے پر آنے سے پہلے آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو پھول سے نازک اور پتھر سے سخت ہے، جو بظاہر صنف نازک ہے مگر حقیقت میں مردوں سے بھی کئی قدم آگے ہے۔ اس نے افغانستان جیسے محاذ پر اتنے دہشت گردوں کے سر سے گولی گزاری ہے کہ ان کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر ہو سکتا تھا۔ کم عمری ہی میں تجربات کی بھٹی میں تپ کر کندن بننے والی برطانیہ آرمی کے مایہ ناز سنائپر لورا براؤن، جو آرمی نوکری سے مستعفی ہو کر ایک شوٹنگ کلب سے منسلک ہو گئی ہیں۔ انڈیا میں محترمہ کی آمد اپنی غرض سے ہوئی، لیکن کلب انتظامیہ کی درخواست پر آپ نے ممبران کے لیے اپنی قیمتی وقت سے چند لمحات عنایت کرنے کی مہربانی کی ہے۔ آج ہم مس لورا براؤن کے تجربے اور فائرنگ تکنیکوں سے مستفید ہوں گے۔ آپ کی تالیوں کی گونج میں تشریف لاتی ہیں کیپٹن لورا براؤن۔ لیپ ٹاپ روسٹرم پر رکھ کر وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ حاضرین نے پرتپاک انداز میں تالیاں بجا کر لورا کا استقبال کیا تھا۔ میں بھی گہری دلچسپی اور کسی قدر حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک دوسرے کی شکل آشنا نہ ہونے کے باوجود ہم دونوں کافی گپ شپ کر چکے تھے، بلکہ جانی دشمن رہ چکے تھے۔ یقیناً اس نے افغانستان کے محاذ پر کافی مجاہدین اور کثیر تعداد میں بے گناہ لوگوں پر گولی چلا کر خاصا نام کمایا تھا، لیکن میرے ہاتھوں بری طرح شکست کھائی تھی۔ یوں بھی افغانستان محاذ پر ڈیوٹی سر انجام دینے والے امریکن اور گورے واپس جا کر قوم میں ہیرو گنے جاتے ہیں۔ افغانستان کا تو نام ہی ان اقوام کے لیے موت کی علامت ہے، تبھی ساری دنیا کے لیے فن خواہ بنا امریکہ آخر قلیل تعداد اور ناقص اور ناکافی آلات جنگ رکھنے والے مجاہدین کے سامنے گھٹنے ٹیک کر مذاکرات کی میز پر آ گیا ہے، جیسے طالبان کا وجود ہی تسلیم نہیں تھا، جنہیں دہشت گرد اور غاصب قرار دیتا تھا، جن کا نام و نشان مٹانے کو بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، جن کے خون کا پیاسا ہو کر ساری دنیا کی طاقت کو ان بے سر و سامانوں کے سر پر اکٹھا کر لایا تھا، اور اب مذاکرات کر کے اپنی شکست پر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے کہ مجاہدین کی کوئی حیثیت ہے۔ آخر معاہدہ برابر کی سطح والوں کے درمیان ہی ہوتا ہے، انہی سے ہوتا ہے جن کا کوئی وجود ہو۔ جناب اقبال نے فرمایا تھا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یقیناً مجاہدین نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیتی ہے، ورنہ پہلی جنگ عظیم دیکھیں، آدھی دنیا ایک جانب، آدھی دنیا دوسری جانب۔ دوسری جنگ عظیم کا جائزہ لیں، آدھی دنیا ایک جانب، آدھی دنیا دوسری جانب، اور یہاں پوری دنیا ایک جانب اور گنتی کے مجاہدین دوسری جانب۔ البتہ یہود نواز میڈیا، لبرل ذرائع ابلاغ ہمیں کبھی اپنے مجاہدین کی صحیح تصویر نہیں دکھائیں گے۔ ٹی وی شو پر بیٹھ کر پھونکنے والے یا تو مجاہدین کی کمیاں کوتاہیاں بیان کریں گے یا پاک فوج کی جڑیں کھودیں گے۔ یہ غدار لگے بندے ایجنڈے اور منصوبے کے تحت کام کرتے ہیں، اور سادہ عوام ان کی خرافات کو قرآن و حدیث جتنی اہمیت دینے پر تل جاتی ہے۔ بہرحال یہ دکھڑے تو شاید ہمیشہ کا رونا ہے جو اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتے۔ شکریہ، آپ لوگوں نے ناچیز کو اس قابل سمجھا۔ تالیوں کا شور تھمتے ہی اس نے گفتگو کی ابتدا کی۔ اس کی لوچدار آواز میرے سماعتوں کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ کافی مغلظات اور بےہودہ گوئی سننے کا اتفاق ہوا تھا۔
اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ ملازموں کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں میں SSB بیٹھا ہے تو یقیناً فخر سے بلند سر چکنے پر مجبور ہو جاتا۔ اس نے فوج کیوں چھوڑی تھی یہ تو معلوم نہ تھا، البتہ شک تھا کہ اس کے پس پردہ نک سٹیورٹ کی موت تھی۔ میں نے اس کے الفاظ پر کان دھر دیے اور یقیناً مجھے فخر ہے کہ میں نے انسانیت دشمن عناصر کی سرکوبی کو بڑی قربانیاں دی، اپنا بہت پیارا دوست بھی کھویا۔ سپاہی نک اسٹیورٹ ایک مایا ناز اور بے مثال سنائپر تھا، جونیئر ہونے کے باوجود وہ میرا استاد تھا، مگر ایک حادثے میں اتفاقاً دشمن کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ اس سے میں نے کافی کچھ سیکھا تھا۔ ہم دونوں دشمن کے گھٹنے لگوا دیے تھے۔ نک اور لورا براؤن کا نام سن کر ان کی نیندیں اڑ گئی تھیں، کیونکہ جب آپ سنائپر رائفل کا استعمال جانتے ہو تو اس سے نتائج بھی صحیح اخذ ہوتے ہیں۔ سنائپنگ میں جدید رجحانات نے نشانہ بازی کو سائنس کی شکل دے دی ہے۔ ایک سنائپر جتنا باریک بینی سے گولی چلائے گا اتنی ہی کامیابیت سے بیٹھے گا۔ ایک فائر کو صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ اس کا ہدف کتنے فاصلے پر ہے اور اس نے ہتھیار پر کیا رینج لگائی ہے۔ ہوا کی رفتار، موسم کی صورتحال، بلندی یا پستی اور زمین کی کشش، یہ تمام عوامل فائر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب فائرر 1000 میٹر سے زیادہ لمبے فاصلے پر فائر کرتا ہے تب یہ عوامل زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ زمین کی مداری گردش کا فائر پر جو اثر پڑتا ہے اسے کیرولس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب کم اونچائی پر فائر کیا جائے تو ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے گولی کی رفتار پر اثر پڑتا ہے اور رفتار کم ہو جاتی ہے۔ اونچے علاقے میں ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے اور گولی کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ درجہ حرارت بھی فائر پر بہت اثر ڈالتا ہے۔ یوں سامنے سے چلنے والی ہوا گولی کی رفتار پر اثر انداز ہوتی ہے اور عقب سے چلنے والی ہوا گولی کو مزید آگے لے جاتی ہے۔ ہوا کے حساب کا ایک فارمولہ ہے جسے گرینر فارمولہ کہتے ہیں۔ وہ شستہ انگریزی میں فائرنگ کے جدید طریقوں کی وضاحت کرنے لگی۔ عام فہم انداز میں اس نے کافی مفید اور قیمتی معلومات حاضرین کے گوش گزار کی تھی۔ گو میں اپنے استادوں سے بہت تفصیل سے یہ سب کچھ سیکھ چکا تھا۔ اس کے باوجود اس کا بھاشن اچھا لگا۔ بلا شبہ وہ سنائپنگ کے بارے کافی معلومات رکھتی تھی۔ سونے پر سہاگا اس کا لڑکی ہونا، خوبصورت پرکشش ہونا اور اس سے بھی بڑھ کر حکمران قوم سے متعلق ہونا، تبسم اور مسکراہٹ بکھیرتے ہونٹ اور خوش اخلاقی سے لبریز لہجہ سن کر میرے دماغ میں اس کے ماضی کے مغلظات اور بےہودہ گوئی گونج اٹھی۔ انگریزی زبان کی ایسی بہت سی گالیاں تھیں جو پہلی بار اس کے ہونٹوں سے سننے کا اتفاق ہوا تھا۔ اردو زبان میں گالیوں کا ذخیرہ انگریزی زبان سے زیادہ ہونے کی غلط فہمی تبھی ہوئی تھی اور اب اسے قریب سے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہی گالیاں اگلنے کی مشین کھڑی ہے۔ تمہید کے بعد اس نے USB لیپ ٹاپ میں لگا کر پریزنٹیشن کھولی اور فائرنگ کے عملی مظاہرے دکھانے لگی۔ تمام ویڈیو اور تصاویر میں وہ خود ہی نظر آ رہی تھی اور ایسی نظر آ رہی تھی کہ کسی کے پلے سنائپنگ پڑ رہی تھی یا نہیں۔ اس کے جسم کے نچوب افراز، زاویے اور کوسیں اور ابھار گہرائیاں ازبر ہو چکی تھی۔ کمبخت سنائپر سے زیادہ ماڈل لگ رہی تھی۔ آدھ پون گھنٹے کا درس اختتام پذیر ہوا اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ سوالوں کے جواب نہایت اعتماد اور لیاقت سے دیتی رہی۔ اچانک ایک شناسہ آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں چونک پڑا تھا۔ مہینہ بھر پہلے ہی اس کی آواز سنی تھی اور ایک سنائپر کی یادداشت اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ جلد بھول جائے۔ وہ کرن چاولہ تھا۔ مادام آپ نے اپنے ساتھی نک اسٹیورٹ کی بڑی تعریف کی ہے، کیا بتا سکتی ہیں وہ کس کی گولی سے قتل ہوا تھا؟ میرا مطلب ہے کیا اسے مارنے والا اس سے بھی اچھا سنائپر تھا؟ لورا براؤن کی زبان میں پہلی بار رکاوٹ آئی تھی۔ گہرا سانس لیتی اس نے لمحہ بھر کو سوچا اور پھر سیاسی انداز میں بولی، ضروری نہیں ہوتا کہ قاتل مقتول سے زیادہ صلاحیتوں کا مالک ہو، کبھی کبھی قسمت بھی ساتھ دے جایا کرتی ہے۔ کرن نے اگلا سوال کیا، کیا آپ قاتل سے واقف ہیں؟ وہ متبسم ہوئی، نام کی حد تک۔ اتنے اچھے دوست کے قتل کا انتقام کیوں نہیں لیا؟ میدان جنگ میں دو ملکوں کی دشمنی چلتی ہے، انفرادی نہیں، اور میدان جنگ کے قتل کا بدلہ شہر میں جا کر لینا یقیناً نامناسب اور بہت بڑی زیادتی کہلائے گا۔ باقی نک کی موت کے بعد مجھے واپس آنا پڑا اور دوبارہ افغان محاذ پر نہ جا سکی کہ نوکری کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ کرن چاولہ نے مزید سوال سے گریز کیا تھا۔ شکریہ مادام، اسے SS کہتے تھے اور وہ پاکی تھا۔ لورا براؤن نے جانے کیا سوچ کے سچ چگلا۔ وشال گپتا نے پوچھا، مادام سب سے اچھی سنائپر رائفل کون سی ہے؟ لورا متبسم ہوئی، جواب تفصیل کا متقاصد ہے اور میرا اگلا سبق اسی متعلق ہے۔ کسی منچلے کی آواز آئی، مادام ہم ہمتن گوش ہیں، شروع کریں۔ یقیناً لورا براؤن جیسی استاد کے ہوتے ہوئے بوریت کس کم وقت شاگرد کو ہو سکتی تھی۔ اس کی لوچدار آواز سماعتوں کی تسکین کا سامان کر رہی تھی تو صورت بصارتوں کو رونق بخش رہی تھی۔ یقیناً آپ مجھے ایک ڈرنک کا وقت دیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسٹیج سے نیچے آئی، تب تک ویٹرس نے مختلف مشروبات سے بھری ہوئی ٹرے اس کے سامنے پکڑ کر رکھی۔ سنہری مشروب سے بھرا لمبوترا گلاس اٹھا کر وہ دھریندر شکلا کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ کافی دیر سے چائے خاموشی ہلکی بنبناہٹ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ویٹرسوں کو ایک بار پھر چابی لگ گئی تھی۔
हाजरीन पसंद के मशरूब से दिल बहलाने लगे। चंद एक हाल के कोने में बने जदीद तर्ज के गुसल खानों की तरफ बढ़ गए थे। इस छत के नीचे कम से कम मेरे 2 जानी दुश्मन मौजूद थे। अगर लौरा ब्राउन के दिल में भी कोई मैल था तो दुश्मनों की तादाद 3 गिनी जा सकती थी। अलबत्ता मैं सिर्फ धीरेन्द्र शुक्ला की जान के दर पर था। करण चावला और लौरा ब्राउन से मुझे कोई खर्च नहीं थी। हल्की हल्की चुस्कियां लेकर लौरा ब्राउन ने क्लास खाली किया और दोबारा रोस्ट्रम की तरफ बढ़ गई। हाजिरी में ज्यादातर की नजरें उसकी चुस्त पतलून की सिलाई पर गौर कर रही थी। चाहे डिजाइन ज्यादा पसंद आया था, उनकी पुरशोक निगाहें देखकर मैं अंदाजा जाहिर कर रहा हूं, वरना किसी और वजह का होना भी मुमकिन है। लैपटॉप के बोर्ड से छेड़छाड़ करके उसने दूसरा सबक खोला। एक मुअज्जज साहब ने सबसे अच्छी स्नाइपर राइफल के बारे में दरियाफ्त किया है और यकीनन फी जमाना स्नाइपर राइफलों में जो जिद्दत और बेहतरी आई है, इसके बाद हथियार बाजार वेपन मार्केट में कई उम्दा किस्म के राइफलें नजर आ रही हैं। हर हथियार बनाने वाले मुल्क ने इस कार्य खैर में हिस्सा जरूर डाला है, जिसमें फिनलैंड, क्यूबा, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, इसराइल, रूस और बरतानिया वगैरह सरफहरिस्त हैं। खुद आपका मुल्क भी विध्वंसक जैसी उम्दा राइफल तैयार कर चुका है, लेकिन इस मैदान में नुमाया काम अमेरिका और बरतानिया की कंपनियों का है। अगर मैं स्नाइपर राइफलों की इकसाम की बात करूं तो इन्हें कुतर के हिसाब से 2 किस्मों में बांटूंगी, यानी 62.7 mm और 7.12 mm। गो इसके अलावा भी चंद कुतर कैलिबर इस्तेमाल हुए हैं, मगर मज़कूरा कुतर ज्यादा कसरत से इस्तेमाल हुए हैं। इनमें 62.7 कुतर की राइफल ज्यादा कदीम है और वजन में हल्का होने की वजह से इनका इस्तेमाल भी ज्यादा है, लेकिन ऐसी राइफलों की ज्यादा से ज्यादा मार 1000 मीटर है। दूसरी किस्म बड़े कुतर कैलिबर की राइफलों की है, यानी 7.12 mm कुतर की राइफलें, जिन्हें स्नाइपर राइफल के साथ एंटी मटीरियल राइफल भी करताना जाता है। इन राइफलों की मार 2 किलोमीटर तक है, यानी छोटे कुतर वाली स्नाइपर राइफलों से दुगनी रेंज। मगर इनकी सबसे बड़ी खामी ज्यादा वजनी होना है। जैसे इंडिया की विध्वंसक स्नाइपर राइफल है, इसका वजन 25 किलोग्राम है और कारगर रेंज 1800 मीटर है। अब 25 किलोग्राम वजनी राइफल को उठाकर चलना कितना मुश्किल है, इस बारे आपको अंदाजा है या नहीं, मुझे खूब पता है। पहाड़ों में जब अपने वजूद को घसीटना कार्यदार होता है, ऐसी हालत में इतनी वजनी राइफल को उठाना, अगर एमुनेशन का वजन शामिल करूं, खाने पीने का सामान, शब बसरी का हल्का फुल्का बिस्तर और स्नाइपिंग के दूसरे सामान का हिसाब लगाऊं, तो खुद सोचें एक जोड़ी के पास कितना वजन हो जाएगा। क्या वक्त पड़ने पर वो भाग सकेंगे? इस सवाल का जवाब तभी यहां में दिया जा सकता है जब स्नाइपर को हथियार फेंकने की इजाजत दी जाए। दूसरी सूरत में इतना वजन उठाकर चला नहीं जाता, कोई भागेगा कैसे? यूं ही दूसरे ममालिक की बनी हुई उम्दा राइफलें भी कोई इतनी वजनी तो नहीं है, मगर 16, 17, 18 किलोग्राम के बकदर तकरीबन हर दूर मार लॉन्ग रेंज वाले हथियारों का वजन जरूर होगा। अमली जिंदगी में कदम रखने के बाद मैंने शिद्दत से एक ऐसी ही स्नाइपर राइफल की कमी महसूस की जो वजन में हल्की हो लेकिन कारकर्दगी में किसी भी दूर मार राइफल से कम न हो। 2009 में हमारे मुल्क के बेहतरीन स्नाइपर क्रेग हैरिसन ने 59 ज़रब 70.8 मिलीमीटर L115A से गोली चलाकर 2450 मीटर से भी लंबे फासले पर 2 दहशतगर्दों को निशाना बनाया था। राइफल का वजन करीबन 7 किलोग्राम के बकदर है, मगर इसे हमेशा इतनी रेंज तवक्का नहीं की जा सकती। न हर कोई क्रेग हैरिसन जैसा माहिर स्नाइपर होता है। मेरा शौक ऐसी राइफल मुतारफ करवाने का था जिसे इस्तेमाल करके एक आम स्नाइपर भी 2 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सके, और यही तमन्ना मुझे फौज की नौकरी छुड़ाकर वर्ल्ड एक्यूरेसी स्नाइपर कंपनी में लेगी। वो कंपनी नहीं है, मगर अमला हथियार साजी की बेहतरीन कंपनियों से इकट्ठा किया है। जल्दी आप लोग WAS को बैनुल-अक़वामी तौर पर एक बेनजीर और बेमिसाल सूरत में नुमाया देखोगे। आज मैं बड़े फख्र से आपके सामने WAS की पहली प्रोडक्ट पेश करने की सआदत हासिल कर रही हूँ। स्क्रीन पर हल्के भूरे रंग की एक राइफल नजर आने लगी, जिसकी लंबी बैरल नुमाया नजर आ रही थी। बैकग्राउंड में WAS 65 ज़रब 79.8 मिलीमीटर SR1 के अल्फाज चकमगा रहे थे। इसकी गुफ्तगू जारी रही। लंबे फासलों पर मार करने वाले एमुनेशन में 2 मुतज़ाद खुसूसियात तय की गई हैं। गोली की जिसामत बड़ी होती है, इस वजह से इस पर हवा का असर ज्यादा पड़ता है, लेकिन गोली ज्यादा वजनी भी होती है, इस वजह से हवा के खिलाफ मुज़ाहमत कर सकती है। जबकि छोटे कुतर की गोली का हुजम कम होता है, इसलिए इस पर हवा का असर कम होता है, लेकिन वो वजन में हल्की होती है, तभी हवा के खिलाफ मुज़ाहमत कम होती है। और लंबे फासले पर जब गोली को 3-4 सेकंड हवा में रहना पड़े तो गोली का हदफ से दूर होने का इम्कान बढ़ जाता है। SR1 की गोली में इस उलझन को सुलझाने की कोशिश की गई है। 7.12 mm के मुकाबले में 65.8 mm हुजम काफी कम है
اور وزن بڑھانے کو لیڈ کے بجائے لیڈ اینڈ مینی کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یوں گولی وہ ٹیکنیکل باتیں دہرانے لگی، ایسے کئی سبق میں امریکہ میں اور اپنے استادوں سے پڑھ چکا تھا، اس لیے میں وہ ساری باتیں پہلے سے جانتا تھا۔ SR-1 کی مزید خوبیاں گنوانے کے بعد اس نے آخر میں انکشاف کیا، اتنی خصوصیات کی حامل رائفل کا وزن صرف 8.5 کلو گرام ہے۔ 17 سے 25 کلو گرام وزن والی رائفل کی مار 2 کلومیٹر تک ہوتی ہے، اور SR-1 کئی کلو گرام کم وزن ہونے کے باوجود 2 کلومیٹر تک آسانی سے مار کر لیتی ہے۔ اس کی ٹیلیسکوپ سائٹ بھی خصوصی طور پر تیار کی گئی ہے، جس کی دیکھنے کی طاقت عام انسانی آنکھ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ یقیناً اس کی خریداری کی مد میں زیادہ خرچ ہونے والی رقم کا اعتراض اس کی خوبیوں تلے دب جائے گا۔ بھاشن کے اختتام پر حاضرین نے تالیاں بجا کر اس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ اگر رائفل میں واقعی وہی خوبیاں موجود تھیں جو اس نے گنوائی تھیں تو یقیناً وہ لاجواب رائفل تھی۔ وہ پیک بھی بہت چھوٹے سے جھولے میں ہو جاتی تھی، کیونکہ رائفل کی لمبی بیرل 2 حصوں میں کھولی جا سکتی تھی۔ عموماً سنائپر رائفلوں کی بیرل میں جوڑ نہیں ہوتا، مگر SR-1 اور بہت سے اختلاف کے ساتھ یہ خصوصیت بھی رکھتی تھی۔ اگلے مرحلے میں اعلان ہوا کہ لورا براؤن SR-1 سے فائر کا عملی مظاہرہ کرے گی۔ شوٹنگ کلب کی اپنی فائرنگ رینج موجود تھی، جہاں 1500 میٹر تک فائر کیا جا سکتا تھا۔ ہال کے بغل میں اس کا دروازہ تھا۔ حاضرین اس طرف بڑھ کے ایک چھوٹا سا پیک لورا براؤن نے کندھے پر لٹکایا ہوا تھا، جو ایک ملازم نما شخص نے بااصرار لینے کی کوشش کی، مگر لورا نے نفی میں استر ہلا دیا تھا۔ دروازے سے نکلتے جدید طرز کی لمبی رینج نظر آئی، جہاں ہر 100 میٹر کے فاصلے پر ہدف لگے تھے، جنہیں فائرنگ اڈوں سے کنٹرول کر کے سیدھا یا دائیں بائیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک اڈے پر اکڑوں بیٹھ کر لورا نے جھولا کھولا اور ماہر سے رائفل کے پر سے جوڑنے لگی۔ بیرل کو درمیان سے جوڑنے کو چوڑیاں لگی ہوئی تھیں اور وہ جگہ باقی بیرل سے دگنی موٹی تھی۔ رائفل کو 2 پائی پر لگا کر وہ پیچھے لیٹ گئی، اور تب نظارہ کرنے والوں کی اکثریت شش و پنج میں پڑ گئی تھی کہ رائفل کو دیکھیں یا رائفل والی کو۔ میں البتہ حسرت بھری نظروں سے SR-1 کو گر رہا تھا۔ میرے ہاتھوں میں کھجلی شروع ہو گئی تھی، یوں جیسے عاشق کے دل میں محبوب کو چھونے کی تمنا مچلتی ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ لورا کو دھکا دے کر خود رائفل کے پیچھے لیٹ جاتا۔ لورا نے میگزین میں گولیاں بھر کر 1000 میٹر پر ہدف کو سامنے کیا، ٹیلیسکوپ سائٹ کے ایلیویشن ٹرم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اور شست لے لی۔ اس کا دایاں ہاتھ پسٹل گرپ پر تھا، اور 2 پائی کی وجہ سے بایاں ہاتھ آگے پھیلنے کے بجائے اس نے اپنے گال سے آگے ٹیکا تھا۔ چند سیکنڈ شست لے کر اس نے لبدبی دبائی، ہلکی سی ٹھک ہوئی، جو اس کے دعوے کی تصدیق کر گئی تھی کہ رائفل کی بیرل پر عمدہ سائلنسر جڑا ہوا ہے۔ ہدف کیمرے کی زد میں تھا اور بڑی سی اسکرین پر واضح نظر آ رہا تھا۔ گولی ہدف کے بالکل درمیان میں پوست ہوئی تھی۔ تمام نے بے ساختہ تالیاں بجائی تھیں۔ 2 گولیاں اس فاصلے سے فائر کر کے لورا نے 1500 میٹر تک ہدف بڑھایا۔ مسلسل 3 گولیاں ہدف پر ہٹ کی اور زبردست داد وصول کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے دعوت دی، اگر کسی کو فائر کا شوق ہو تو پورا کر سکتا ہے۔ میرے دل آگے بڑھنے کو مچلا، مگر لورا نے یہ دعوت معززین کو دی تھی اور ان کے ملازموں کو نہیں۔ ایک عرب شیخ خوشی سے چیختے ہوئے آگے بڑھا۔ نامعلوم حضرت کو لورا کی قربت کا شوق تھا یا سچ میں ہتھیاروں کا شیدائی تھا؟ یوں بھی شیخوں کی انگریزی بولنے کی استعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، تبھی اس نے ترجمان ساتھ ہی رکھا تھا، اور اس کی بڑی وجہ عربی زبان پر فخر کرنا ہے۔ ان کے نزدیک عربی زبان کا مقابلہ کوئی زبان نہیں کر سکتی، اور یہی ہمارا بھی اعتقاد ہے۔ باقی یہ بھی حقیقت ہے کہ آزاد اقوام کی پہلی ترجیح ہمیشہ اپنی زبان ہوتی ہے۔ جتنی بڑی قومیں ہیں وہ انگریزی بولنے کو سخت معیوب سمجھتے ہوئے اپنی زبان میں گفتگو کو زیادہ پسند کرتے ہیں، جن میں چائنا، فرانس، عرب وغیرہ سر فہرست ہیں۔ اور ہماری طرح یعنی انڈیا، پاکستان غلام اقوام جو آج بھی برطانیہ کی قید سے ذہنی طور پر آزاد نہیں ہو سکیں، ہم نہ صرف انگریزی کی برتری تسلیم کرتے ہیں، بلکہ جن خواتین و حضرات کو جتنی ٹوٹی پوٹی انگریزی آتی ہے وہ سینہ پھلائے اس کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں۔ ٹی وی اینکر اردو پروگراموں میں 60% انگریزی بولتے ہیں، خواجہ کے اردو ناول نگاروں کی اکثریت جن میں خواتین ناول نگار پیش ہیں، ان کی اولین ترجیح انگریزی قابلیت کا اظہار ہوتا ہے، اور ان کی تحریر پڑھ کر ایسی ذہنی کوفت ہوتی ہے کہ چند سطروں سے زیادہ پڑھنا کارے دار ہو جاتا ہے۔ جس طبقہ نے اردو کی خدمت کرتے ہوئے عوام میں اردو کی ترقی ترویج کا کام کرنا تھا، ان کی یہ حالت ہے تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اردو بیچاری کا تو حلیہ ہی بگاڑ دیا گیا ہے۔ اللہ پاک کہ ہمارے حال پر رحم کرتے ہوئے ہمیں صحیح سمجھ اور اردو سے محبت کا ذوق عطا فرمائے۔ لورا براؤن نے اس کی حالت پوزیشن درست کی۔ یقیناً اس کا وہ التفات کئی اوروں کو فائرنگ کی دعوت دینے والا تھا۔ شیخ نے 400 میٹر سے ہدف کو نشانہ بنایا اور خوشی سے چیختا واپس لوٹا۔ اس کے بعد کافی لوگوں نے ارادہ ظاہر کیا، مگر شکلا نے وقت کی کمی کا اعلان کر کے واپس چلنے کو کہا۔ تمام حال میں لوٹ آئے تھے۔ تب خریداری کے شوقین حضرات اپنی مانگ بتانے لگے۔ وشال گپتا کو بھی خریداروں کی صف میں دیکھ کر مجھے دلی خوشی ہوئی تھی۔ دریندر شکلا چند لمحے مزید گزار کر چلا گیا تھا۔ میں حسرت بھری نظروں سے اپنے شکار کو گھورتا رہ گیا جو اتنے قریب آ کر لوٹ گیا تھا۔
लौरा का भी सबसे बड़ा काक वही था, क्योंकि हिंदुस्तानी फौज के लिए उसने खरीदारी करना थी और यही वजह थी कि लौरा ब्राउन के इल्तफात का बहाव उसकी जानिब से आता रहा। बाकी हजरात जाती शौक की खातिर एक दो राइफलों से ज्यादा खरीदने में दिलचस्पी न लेते, अलबत्ता उनमें असलहे की तिजारत वाले चाहे चंद हथियार खरीद लेते। लौरा काफी देर लोगों में घिरी रही, उसके होठों पर तसलसल से दिल आवेज मुस्कुराहट खेलती रही। उसे कंपनी ने खूब तरबियत देकर भेजा था कि एक दुकानदार सेल्स अवामन का ग्राहकों से क्या रवैया होना चाहिए। यकीनन लौरा की मौजूदगी तक भीड़ छटने वाली नहीं थी। ज्यादातर लोग इसे इशाइये डिनर की दावत दे रहे थे और तब इंकशाफ हुआ कि इसका आज का इशाइया अरब शायखों के साथ तय था। लौरा ब्राउन जब रुखसती के इरादे से उठी तो विशाल गुप्ता भी उसके हमरा हो लिया था। पार्किंग में जब वो अपनी कीमती कार के साथ रुकी तब विशाल गुप्ता ने मुझे आंख के इशारे से दरवाजा खोलने का हुक्म सादर फरमाया और मैंने अदब से दरवाजा खोल दिया। मुझ पर सरसरी निगाह डालकर उसने हाकमाना अंदाज में सीट संभाली थी। जालिम ने हल्के से तबस्सुम की सौगात देना भी गवारा न किया और देती भी कैसे कि मैं शक्ल सूरत में अनोखा तो नहीं था। मुझसे बेहतर कई उमरा इसके आगे पीछे तुम हिला रहे थे तो एक निचले दर्जे के मुलाजिम को वो खाक घास डालती। विशाल गुप्ता आखिरी वक्त तक उससे मुलाकात तय करने की कोशिश में मसरूफ रहा, मगर वो हंसकर टाल गई थी। बिलाशुबा अपनी दावतों का फैसला उसने कारोबारी फवायद को मद्देनजर रखकर ही करना था।